میرا مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے اور میں نے باقاعدہ مطلب یہ ہے کہ گریجویشن نہیں کی ہوئی کسی یونیورسٹی سے، اور میرا کوئی مطلب کمپیوٹر سائنس کا کوئی بیک گراؤنڈ سچ نہیں ہے. جو آپ کی اسٹارٹنگ جرنی تھی گیکس آف کلاچی میں، کیسے اسٹارٹ کرا انٹرن ٹو سینئر ڈیولپر، سو ہاؤ اے آئی از انوالونگ ان ڈیو آپس. گریجویٹ آلریڈی ہو گئے ہیں اور جو جاب کے لیے ہنٹ کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ مدرسے کے بچوں کا جو فوکس ہوتا ہے اس جیسا فوکس میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے، اور اچھا مینٹور ملنا، اچھی ایڈوائس دینا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی کولاچی کاسٹ. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے دل کے قریب تو ہیں، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ گپ شپ بھی رہتی ہے آفس میں، اور سب سے پرانے کینڈیڈیٹ، پرانی ریسورس جو کہہ سکتے ہیں آپ گیکس آف کلاچی کی. ان کی بڑی انکریڈیبل جرنی ہے، جس طریقے کا بیک گراؤنڈ تھا، ساری چیزیں، بڑا اچھا ٹائم گزر رہا ہے ان کے ساتھ، اور الحمدللہ آگے بھی اچھا ٹائم گزاریں گے انشاءاللہ. تو میرے ساتھ موجود ہیں غلام بھائی، ون آف دا سینئر موسٹ ڈیولپر ان گیکس آف کلاچی. السلام علیکم غلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان سیکنڈ ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ. سو اپنے بارے میں بتائیں، کس طریقے کی جرنی آپ کی گیکس آف کلاچی میں رہی ہے؟ کیونکہ میں تو جانتا ہوں، اب آڈینس کو بھی ہمیں بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ کیسے ایک ڈیولپمنٹ کا بیک گراؤنڈ نہیں، ساری چیزیں کس طریقے سے سیکھیں. ایک جنرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ اپنا تعارف کروائیں. ہاں، میرا چونکہ مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے اور میں نے باقاعدہ مطلب یہ ہے کہ گریجویشن نہیں کی ہوئی کسی یونیورسٹی سے، اور میرا کوئی مطلب کمپیوٹر سائنس کا کوئی بیک گراؤنڈ اس طریقے سچ نہیں ہے. میں نے چونکہ میرے بچپن سے ہی مجھے ان چیزوں سے کمپیوٹرز کا شوق تھا اور ان چیزوں پہ چھیڑ چھاڑ کرنے کا، تو سب سے پہلے تو میں نے اس کی شروعات جو کی تھی تو وہ اپنا جو ہے پرسنل کمپیوٹر جو میرا تھا، وہ پی سی جو میں نے کافی جو ہے وہ کر کے میں نے لیا تھا، اس کو جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے میں نے کھول کھال کے جو ہے وہ پورا ختم کر دیا تھا. تو اس طریقے سے ان چیزوں کا شوق تھا. لیکن مدرسے کیونکہ میرا دینی تعلیم کا بھی شوق تھا، تو میں نے مدرسے میں بھی وہ اپنی تعلیم جاری رکھی، اور اس کے ساتھ پھر جو یہ کمپیوٹرز کا شوق تھا تو اس کو بھی میں نے تھوڑا بہت جو ہے، کیونکہ یہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو اس کی وجہ سے میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے اس پہ سیکھنا بھی شروع کر دیا تھا. پھر میرا جو ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی آمد کے بعد جو ہے میرا پھر یہ ضیاء صاحب کا سے تعارف ہوا، تو پھر ان کے جو مختلف جگہوں پہ کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اسی میں مجھے میمن فیڈریشن میں جو ہے ان کے کورس کا تعارف ہوا اپنے دوست کے ذریعے سوشل میڈیا کے. تو پھر میں نے اسی وجہ سے جو ہے پھر وہاں پہ میمن فیڈریشن میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے لیا تھا، اور وہاں پہ حسیب بھائی ہمارے اور طاہر بھائی، وہ دونوں ایز اے انسٹرکٹر وہاں موجود تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے پھر انہوں نے بھی میرے اس شوق کو کافی بڑھایا. یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا. اور اس کے بعد پھر طاہر بھائی کے کہنے پہ میں نے گیکس آف کلاچی جو ہے فارملی جوائن بھی کیا. اچھا، مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے گیکس آف کلاچی جوائن کیا تھا تو یو آر دا فرسٹ انٹرن، آئی تھنک، ہاں یس، فرسٹ انٹرن. اور جب آپ آئے تھے، ایک ہمارا پرسپیکٹیو بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک مدرسے کا بچہ آیا ہے تو یار اس کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا، اس کی کمیونیکیشن، ایوری تھنگ از کہ بھائی اس کو بیسک سے ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. جب ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا تو کمیونیکیشن میں کبھی ایسی پرابلم نہیں آئی کہ کلائنٹس، یو ایس کے کلائنٹس کے ساتھ کام کیے، مینس مختلف ریجنس کے ساتھ، تو آپ کی بڑی زبردست کمیونیکیشن تھی. اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے کمیونیکیشن، کس طریقے سے آپ نے، جیسے اسکولنگ کی وجہ سے، کیونکہ یونیورسٹی کا تو بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ہاں، یونیورسٹی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن اسکولنگ میری چونکہ انگلش میڈیم میں ہوئی ہے، اور پھر میرا بیسکلی جو دینی رجحان جو بنا تھا وہ ایک تو یہ تبلیغ کی محنت کی وجہ سے جو ہے، ماشاء اللہ. تو اس کی وجہ سے میرا جو اس طرف رجحان ہوا تو میں نے جو ہے اپنی کالج کی تعلیم پھر ادھوری چھوڑ کے پھر مدرسے میں داخلہ لیا تھا. ویسے اس کے علاوہ پھر یہ کہ ہمارا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ کافی مطلب ایجوکیٹڈ ہیں لوگ ہیں، تو وہ اس وجہ سے مجھے گھر پہ بھی کافی ساری جو بک ریڈنگ وغیرہ اور ان چیزوں میں کافی انکریجمنٹ گھر کی طرف سے بھی ملتی رہی ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے کمیونیکیشن میں الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہوا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کلائنٹ کے ساتھ ہم جب بات کرتے تھے، اور پھر جب آپ کی ٹرن آتی تھی، آپ اپنا اسٹینڈ اپ دیتے تھے،
تو کبھی کبھار تو ہمیں بھی یہ ہونا مینس ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا تھا کہ غلام بھائی کمیونیکیشن اتنی صحیح زبردست کر رہا ہے کہ یار کہیں ہم تو غلط نہیں بول رہے. تو ماشاء اللہ اٹس بین این انکریڈیبل جرنی کہ کبھی ایسی پرابلم نہیں ہے. میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں, اسکل سیکھ لیتے ہیں, لیکن کمیونیکیشن کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کام کر لیتے ہیں لیکن ایکسپلین نہیں کر پاتے. آپ کی جرنی میں ایسا کیا رہا ہے کہ آپ جیسے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ چیزیں گریب کری ہیں, چیلنجز دیکھے, بہت ساری چیزیں, کیونکہ ایک یہ آپ کی فرسٹ کمپنی ہے اور الحمد للہ مجھے وہ ورڈز یاد ہے لیکن وہ میں ورڈز بعد میں ریپیٹ کروں گا جو آپ نے ہمارے لیے کہے تھے. تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو بہت سارے لوگ چیلنجز ہیں, لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں, ڈگری چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں, یا کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ کا جس طریقے کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, آپ نے کس طریقے سے اس کو گریپ اپ کیا کہ نہیں یار مجھے کرنا ہے؟ اس میں یہی کہوں گا کہ سب سے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ بندہ جو سیکھتا ہے وہ جو ہے گھر سے باہر نکلتا ہے تو یا تو ٹریولنگ کے ذریعے سیکھتا ہے, ادھر ادھر پوری دنیا دیکھ کے گھوم گھام کے جو ہے اس سے اپنا ایکسپیرینس گین کرتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ اس کا جو سب سے بہترین نعم البدل ہے بکس, کتابیں. تو سب سے بہترین کمپینین آپ کا جو ہو سکتا ہے وہ کتاب ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ بنائیں. اور دوسرا, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن آرام سے ہو سکتی ہے. اور سوشل میڈیا کو آج کل ہمارے یہاں تو صرف اس طریقے سے فالتو چیزوں کے لیے وہ یوز ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اچھے اپنی فرینڈ لسٹ مینٹین کر لیں, اس میں کچھ اچھے ادبی لوگ یا کچھ اچھے اس طرح کے اپنی فرینڈ شپ مطلب وہ اپنی بنا لیں, تو اس سے بھی آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. صحیح. یہ ہے. آئی ریمبر دا ڈیز کہ جب ہمارا جو فرسٹ پروجیکٹ تھا کولاچی کا, تو جب کولاچی کا ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کولاچی ریسٹورنٹ کے لیے بنا رہے ہیں, اینڈ یو آر دا مین پلر کہ جس طریقے سے آپ نے کام کیا ساری چیزیں, بہت سارے چیلنجز ہم نے دیکھے. مینس دیٹ واز آور فرسٹ پروجیکٹ, ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا بالکل. لیکن اس کے بارے میں بتائیں. مینس ہم نے کہ کیا کیا چیلنج آپ نے دیکھے اور کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملی آپ کو وہاں سے؟ اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہمیں جا کے آن سائٹ جا کے وہاں پہ جو چیزیں کرنی پڑتی تھیں, ایک یہ تھا, اور کلائنٹ سے ڈائریکٹ جو ہے 1-to-1 جب بات کرنی ہوتی تھی تو اس سے کافی ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہ کلائنٹ کی طرف سے بس اوقات ایسی ریکوائرمنٹس آ جاتی تھی کہ بھائی آپ لوگ کو یہ چیز ہے, اب ہمارے پاس جیسے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو اس طرح کی فلاں ٹیکنالوجیز جو ہیں آپ دیکھ لیں. تو وہ چیز, وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے, R&D, وہ اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے اس کا جو پروسیس ہے اس میں مجھے کافی زیادہ وہ سیکھنے کو ملا. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں, وہ ٹیکنیکلی تو بہت اچھا ساؤنڈ کر سکتی ہیں. ہم لوگوں کے پاس کسٹمر سکسیس مینیجرز نہیں ہوتا ہے جو ڈپلائمنٹ کے بعد ہم کلائنٹ سے پوچھیں یا کسٹمر سے پوچھیں بھائی کس طریقے کا پروڈکٹ ہے. ایز اے سروسز کمپنی ہم لوگوں نے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں ساتھ مل کر. مینس 6 سالوں میں بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے, انٹرپرائز لیول فرام اسٹارٹ ٹو انٹرپرائز. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا, باہر کے لیے پروڈکٹس بنا دیے, اس کے بعد وہ کسٹمر سکسیس مینیجر نہیں ہے کہ یار وہ اس پروڈکٹ کی ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں کس طریقے سے. اب جا کے 2 سالوں میں پریکٹس تو اسٹارٹ کی ہے, لیکن بہت ساری کمپنیز ہیں پروڈکٹ بنانے کے بعد ہم ٹیکنیکلی ساری چیزیں ان کو دے دیتے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے کے بعد, لیکن اس کے بعد کچھ پوچھتے نہیں ہیں یار اچھا کیا بنا, اس کا کیا ہے. تو یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے کولاچی میں بڑی سیکھی کہ ساری فرام اسکریچ ڈیولپمنٹ ہمارے پاس تھی. اور یہی ابھی جو پروڈکٹس, ابھی 2 پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں, تو اس پر بھی ہم لوگوں نے یہی ایکسپیرینس دیکھا کہ فرام اسکریچ ٹو ڈپلائمنٹ, اور اس کے بعد جو کسٹمرز یوز کر رہے ہیں, کسٹمرز کی الگ کیوریز آتی ہیں, تو اس میں ایک الگ ہی کسٹمر سپورٹ. اب جیسے ٹیکنیکلی کچھ بگ آ جاتا ہے تو وہ ڈیولپر کو ہی دیکھنا ہوتا ہے ریدر دین وہ کسٹمر سپورٹ سے ڈیولپمنٹ ٹیم کے پاس ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز تھوڑا سا ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے, کسٹمر سکسیس مینیجرز ہوں, تاکہ بے شک ہمارے پروڈکٹس نہیں ہوتے یا ہم لوگ ان کے لیے بنا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چیزیں ایک یہ ہے کہ اب تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے ان کمپنیز میں کہ پروجیکٹ مینیجر سب چیزیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی اسٹارٹنگ جرنی تھی گیکس آف کولاچی میں,
कैसे स्टार्ट करा इंटर्न टू सीनियर डेवलपर एंड इट्स बीन 5 years एंड द जर्नी इज गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह साथ चलेंगे. तो मुझे इंटर्न से अपना सीनियर डेवलपर की जर्नी बताएं. हाँ, इंटर्न से सीनियर डेवलपर की ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है. इसमें सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो सबसे पहले मुझे जो बताया था यहाँ पे, तो वो ताहिर भाई से ही थ्रू फेसबुक ही रब्ता हुआ था. और वो उन्होंने रब्ता किया था मुझसे, क्योंकि फ्रेंड लिस्ट में तो वो थे ही, वो मेमन फेडरेशन के ज़माने से ही. तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है मुझे कहा कि अभी आप क्या कर रहे हैं. मैं उस टाइम फारिग था, प्रैक्टिस ही कर रहा था चीज़ों की. तो उन्होंने कहा कि आप फिर हमारे साथ आएँ, आपको किसी इस प्रोडक्ट पे काम करें, प्रोजेक्ट पे. तो उन्होंने मुझे जो है वो कोलाची की जो ऐप है उसी की लॉगिन स्क्रीन जो नया रिवैम्प बन हो रहा था, तो वो बनाने के लिए दे दी. तो वो मैंने फ़र्स्ट वीक जो है वो हम घर से ही काम किया, और उसके बाद फिर हमारी जो ऑफ़िस जो नया हो गया था, तो वहाँ पे मेरा आना हुआ. अब वो पहला दिन था, और मेरे पास जो फ़ोन था उसकी जो है वो GPS काम नहीं कर रहा था. अब मैं आया, और यहाँ पे मेन शारा फैसल पे ही था, और मैं जो हूँ, हमें एयरपोर्ट साइड पे जाने के बजाय मैं दूसरी साइड पे निकल गया. वो पूरा शारा फैसल घुमा के फिर मेरे ऑफिस पे पहुँचा था पहले दिन. तो ये मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब मैं ऑफ़िस में वहाँ पहुँचा, तो फिर जो है मेरे साथ जो जिस तरह का सबका वो था, पहले भी ताहिर भाई से, आसिफ भाई से तो पहले से भी वो था तारुफ़, फिर आपसे और जैन से भी हो गया. लेकिन ये है कि जितना भी मुझे वहाँ पे जो यहाँ पे ऑफ़िस में जो, और वहाँ पे पहले जो हमारा पुराना ऑफ़िस था, वहाँ पे भी जितना भी हमें सीनियर्स की तरफ से जो भी वो मिला है, वो बिल्कुल ऐसा भाइयों जैसा ही माहौल मिला है. तो इसकी वजह से जो है मुझे कभी भी मतलब ये है कि अजनबी सा महसूस नहीं हुआ. तो ये जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है इस चीज़ में, कि आपके करियर में, कि आपके सीनियर्स का आपके साथ ताल्लुक़ कैसा है, आपके सीनियर्स आपके साथ वो आपको ट्रस्ट करते हैं या क्या करते हैं. ये चीज़ जो है सबसे बड़ी चीज़ है. तो ये आपकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा वो मिला, माहौल मिला. तो इसकी वजह से जो है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मेरी जो एबिलिटीज़ थी उनके ऊपर जो है जो सीनियर्स का ट्रस्ट था, उसकी वजह से मुझे ग्रोथ में जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई मेरी. बहुत लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा मेरी फ़ास्ट हुई इस हिसाब से. तो ये है. फिर जो कोलाची का जो वो था दौर था, उसमें ये था कि उसमें चूँकि हम खुद डायरेक्ट प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, तो उसमें ये है कि हमारी लर्निंग काफ़ी हुई उसकी वजह से. डायरेक्ट जो क्लाइंट से बात, जो हमारी कम्युनिकेशन थी उससे. अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गया गीक्स ऑफ कोलाची को. एक हमारा रिटेंशन फैक्टर भी एक सबसे बड़ा है कि मीन्स एक काउंट हो सकता है हमारी हम्बलनेस. मीन्स हम सब की जो हम्बलनेस है, हम देयर इज़ नो बॉसी कल्चर इन गीक्स ऑफ कोलाची. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ओपन कल्चर पर ही मीन्स हमेशा बिलीव किया है कि कल्चर इज विल बी ओपन. अ पर्सन नीड्स टू रिस्पॉन्सिबल हो. कोविड से पहले भी हम लोग रिमोट ही थोड़ा सा हाइब्रिड रोल पर ही चल रहे थे. तो कोविड के बाद हम ये पहले ही हम लोगों ने प्रैक्टिस देख ली थी चीज़ों पे. और आप तो जैसे हाइब्रिड रोल में ही रहे हैं कि कभी वर्क फ्रॉम होम, कभी ऑन साइट. तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई. मैं यही कह रहा हूँ कि एक इंसान जब बिल्ट इन करता है अपने आप को, तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला नेचुरल भी दे देता है, और कुछ चीज़ें मीन्स वो मेहनत करके हासिल करता है. बिल्कुल ऐसा तो ही ये एक बहुत बड़ी बात है. और ये चीज़ें एक जो ग्रेजुएट भी बंदा होता है उसको नहीं मिल रही होती हैं. एक जो है कि बॉर्न टैलेंट जो हम जिसको कहते हैं, वो हम आपको कह सकते हैं कि भाई यू आर द बॉर्न टैलेंट, के आपको सारी चीज़ें बनी बनाई नहीं मिली, आपने हिम्मत नहीं हारी, सबसे बड़ी चीज़. और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अजर अल्लाह ताला आपको दे भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में. अच्छा, इनिशियल डेज़ के बाद हम आते हैं जो आपने मोबाइल एप्लीकेशन पे काम किया, आपने बहुत सारे रिसर्च वर्क भी किए, जिस चीज़ पर आपसे बोला जाता है कि यार रिसर्च का जो भी काम हो वो गुलाम भाई को दे दो. तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि किस तरीके से. अच्छा, रिसर्च करने के बाद एक इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो रिसर्च से इम्प्लीमेंटेशन
اور سب کا آپ پہ ٹرسٹ کہ یار جو بھی چیزیں ہیں نا وہ آپ ان کو دیں, یہ بہتر سے بہتر کر کے دیں گے. اچھا, اس میں میرے پاس جب پہلی دفعہ جب کمپیوٹر آیا تھا تو میں نے جو ہے سب سے پہلے مطلب جو چیز وہاں پہ گوگل پہ جو سرچ کی تھی وہ سرچ کی تھی ہاؤ ٹو بیکم اے ہیکر, جو کہ مطلب ٹینیج ویسے میں ہر سب کا ایک ہی کو وہ ہوتا ہے کہ شوق ہیکر ہوتا ہے. بننے کا. لیکن فارچونیٹلی مجھے جو ہے وہ ایک صحیح اس پہ گوگل کی طرف سے گائیڈ مل گئی تھی. ہاؤ ٹو بیکم اے ہیکر جو ہے میں نے ایک ایرک ایس ریمنڈ ہیں, وہ کافی مشہور ہیں, اس کے اوپن سورس کے وہ ہیں ایڈوکیٹ ہیں, ان کا ایک آرٹیکل مل گیا تھا. اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں جو مطلب شروع زمانے سے لے کر اب تک کی جو انٹرنیٹ کی اور کمپیوٹرس کی جو نرڈس ہیں یا ڈیولپرس ہیں ان کی انہوں نے ہسٹری جو ہے بتا دی گئی, اور آپ کیسے ایک اچھے ہیکر بن سکتے ہیں. ہیکر سے مراد ان کی یہ تھی کہ چیزوں کی گہرائی میں جا کے, ڈیپتھ میں جا کے آپ ان کو سیکھیں اور ان میں جو ہے آپ ان کو مزید بہتر بنیں. تو اس سے مجھے جو ہے وہ انسپریشن ملی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا لینکس کی طرف رجحان بڑھا, ونڈوز سے ہٹ کے, اور اس طریقے سے تو میرا مطلب ان چیزوں کی طرف رجحان تبھی سے بن گیا تھا. تو جب میں گیکس آف کولاچی میں آیا تو یہی ایبیلٹی جو ہے میرے لیے کارآمد ثابت ہوئی. اور یہاں پہ جب پہلی دفعہ کولاچی میں ہمیں جو آف لائن فنکشنالٹی کے لیے جو ٹاسک کلائنٹ کی طرف سے ملا, جو ہمیں چیز دیکھنے کے لیے ملی, انہوں نے کہی, تو وہ بھی اس قسم کی چیز تھی کہ اس کا کوئی مطلب موبائل پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی نہیں تھی, صرف ایک اوپن سورس ایپ بنی ہوئی تھی. اسی کا سورس کوڈ فارچونیٹلی وہ اوپن سورس تھا, تو اس کا ہم نے کوڈ دیکھ کے اس سے جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر دی تھی. اچھا, مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے انیشیل ڈیز تھے اس ایک پروجیکٹ سے ہم نے اپنے تھوڑے سے پروسیسز بھی سیکھے, ہم نے اس سے بہت ساری چیزیں کہ یار ایک ہمارے پرسپیکٹیو بنا ہوا تھا کہ یار ڈیولپر اسی پروجیکٹ پہ ہم نے پھر کیو اے بھی اپنا ایڈ کرا, اور آج الحمدللہ کیو اے کی ایک پوری ٹیم ہے. اور وہ مینز اب یہاں احساس ہوتا ہے اہمیت کا کہ یا کیو ایز بزنس سیلرز یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو وہاں سے ایک چیز پتہ چلی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ سکسیس اور فیلئر میں, وہ فیلئر میں بھی بہت ساری چیزیں سکسیس مل جاتی ہے آپ کو, وہ آگے چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو ٹیم اس وقت ایک انیشیل ڈیولپ ہو رہی تھی, تو ہمیں چیزوں کا پتہ چل گیا کہ یار کون پریشر میں کام کر رہا ہے, کون پریشر میں کام نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ ایوری ڈے ہم پریشر میں ہی کام کرتے تھے اس وقت بھی. اور یہ ہے کہ بلڈنگ میموریز, اور بس الحمدللہ آگے بھی اسی طریقے سے چلے گا انشاءاللہ. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا جرنی, انیشیل اسٹیج کے بعد آپ نے بہت ساری چیزوں پہ سوللی بھی کام کرا, ٹیم کے ساتھ بھی کام کرا. ٹیم کے ساتھ کمپنی میں جیسے ایک ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں ایک ماحول آپ کا بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں پر ڈفرینٹ سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پریزنٹیشن اینڈ آل دیز تھنگس. اب یہاں پر آ کر ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ون آف دا اولڈسٹ ممبر ان گیکس آف کلاچی, کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں چیزیں, کس طریقے سے مینز جونیئرس کو آپ بتاتے ہیں کہ یار ایسی پریکٹس فالو کریں, اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, جیسے کولاچی میں جب میری بگننگ ہوئی تھی تو اس میں میرے ساتھ ہماری ٹیم کے حمزہ تھے اور عدنان بھی ساتھ تھے, اور کاشان نے بھی بریفلی کام کیا تھا, پھر وہ دوسرے پروجیکٹ پہ موو ہو گئے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ اب میں چونکہ ایک ایج وائز ان سے کافی بڑا ہوں, تو اس کو اگر میں فارمل رکھتا تو کافی مسائل پیش آ سکتے تھے کیونکہ میری عمر اب 40 ہو چکی ہے اس سال, تو اور میرا 41st ایئر چل رہا ہے. تو اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو کافی ینگ ہے باقی سارے, تو اس حساب سے اگر میں اس کو فارمل رکھتا تو پھر کافی دور رہتے. لیکن پھر میں نے ان کو کیجول وے میں رکھا, ہر چیز کمیونیکیشن بھی کیجول کی, فرینڈلی وے میں رکھی, تو الحمدللہ جو اس سے ہمارا جو بانڈ بنا ہے تو وہ بہت ہی اچھا رہا. اور اس سے ایک دوسرے کی ٹرسٹ بھی گین کرنے میں بہت ہی آسانی سے ٹرسٹ بھی گین ہو جاتی ہے, اور فرینڈشپ جو بن جاتی ہے وہ اس کا سلسلہ پھر بہت لمبے عرصے تک چلتا ہے. یہ ہے اس میں. اچھا, مجھے آپ کے ورڈز یاد ہیں کہ ہم ایک اسٹیپ لے رہے تھے آفس کا,
جس آفس میں بیٹھے میں اسی کا اسٹیپ لے رہے تھے. تو ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا وہ, اور اینڈ اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے ویری مچ گڈ ڈیسیجن فار اس, فار ایوری ون, الحمد للہ. الحمد للہ. مجھے آپ کے ورڈز وہ یاد ہیں جب زین, طاہر, ہم سارے پورے ٹیم ساتھ تھی, سینئر ٹیم ممبرز, جو طارق روڈ کا ہمارا آفس تھا اس پہ, بلکہ اس کے چھت پر ہی ہم لوگوں نے میٹنگ کری تھی نماز ایریا کے سائڈ پر. تو مجھے وہ یاد ہے کہ جب زین بات کر رہا تھا کہ وی آر اباؤٹ ٹو ٹیک دس ڈیسیجن, اور سب سے مشورہ لیا تھا, آپ نے ایک چیز کہی تھی جو کہ مجھے تو ہمیشہ وہ یاد رہے گی. آپ نے میرے سے بات کہی, ہم سب سے بات کہی بلکہ, کہ آپ کچھ بھی ڈیسیجن لیں میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اگر مجھے 2 یا 3 مہینے کی سیلری بھی نہیں ملے نا میں اس میں بھی خوش ہوں. اپنی اب ذمہ داری آ گئی, اب ذمہ داری آ گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت, لیکن یہ ایک بہت بڑا کوٹ ہے, یہ ہر کوئی نہیں کہتا. اینڈ ایز اے ٹیم ممبر, ایز اے گیکس آف کلاچی ایمبیسڈر, میں نے بہت کمپنیز میں کام بھی کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہر کوئی نہیں کہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے پہ کتنا ٹرسٹ ہے, ہماری ٹیم کا, اور ہمارا کتنا مینز ہم لوگ جیلن ہو کر کام کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ مینز یہ ہمیشہ دل میں رہے گی آپ والی بات. اچھا غلام بھائی, آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی آپ گیکس آف کلاچی میں کر رہے ہیں. ابھی کرنٹ بتائیں کہ ابھی کیا کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے سینئر ڈیولپر, کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں, لاسٹ ایئر کس پروجیکٹس, کن پروجیکٹس پہ کس انڈسٹریز میں آپ نے کام کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, مجھے جو ہے یہ ہیرا ڈیجیٹل پہ بریفلی کام کرنے کا موقع ملا تھا. اس کے بعد پہ میں حج کے لیے چلا گیا تھا. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ کریڈٹ بک پہ بھی تقریباً آلموسٹ 1 ایئر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. فن ٹیک ہمارا ایک جو پروجیکٹ تھا جو انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا, ہمارے ڈیولپرس, مطلب ہم سے ڈیولپر لے کے جو کام کروا رہے تھے. تو یہ ان 2 پہ جو میجر ایپس تھیں جن پہ پچھلے سال مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد پھر اس سال جو مطلب جو یہ 2023 جو گزرا ہے اس میں مجھے جو ہے ان پہ کام کرنے کا موقع ملا تھا. 2 ہمارے پروجیکٹس تھے, ایک زندہ بھاگ اور ایک جو اسکلس کو جو پروڈکٹس ہیں ہمارے, ان پہ موسٹلی مجھے ڈیو آپس کا ہی کام کرنے کا موقع ملا تھا. اور اب میری جو میری انٹرسٹ, جو میرا جو فوکس جب وہ بنتا جا رہا ہے وہ ڈیو آپس کی طرف ہی بنتا جا رہا ہے. تو موسٹلی جو اسی وجہ سے جو میں نے بتایا تھا کہ چیزوں کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کرنے کی جو میری وہ عادت ہے اس کی وجہ سے. تو ڈیو آپس کو آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں ایز اے فیوچر, کہ اگر کسی کو ایز اے ڈیو آپس کیریئر میں جوائن کرنا ہے کہ ڈیو آپس میں ہی جانا ہے, کیونکہ ہماری ایک ٹیگ لائن بنی ہوتی ہے کہ ڈیولپرز اگر نہیں بن رہے تو اس بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا ڈیولپر کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز ہیں. تو مجھے ڈیو آپس کے بارے میں تھوڑا بریفلی بتائیں, اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کتنا اسکوپ ہے اس کا آگے, اور کیا کیا اپلیکیشن میں آپ نے ڈیو آپس میں یوز کیے ہیں, کہ مینز اگر کوئی ڈیو آپس میں اپنا کیریئر بنانا چاہے تو وہ آپ کو سنیں کہ یار اس طریقے سے آپ اگر کیریئر جوائن کرنا چاہیں. ہاں, ڈیو آپس میں بیسکلی آپ کے پاس پھر 2 ذمہ داری آ جاتی ہیں. ایک تو آپریشنس کا کام آ جاتا ہے اور دوسرا ڈیولپمنٹ کا بھی. دونوں چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ آپریشنس ریلیٹڈ ٹاسک میں اب آپ کو تھوڑا بہت ہارڈ ویئر کی بھی انفارمیشن ہونی چاہیے, کچھ نیٹ ورکنگ کی انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے بغیر جو ہے ڈیو آپس کام کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور ڈیولپمنٹ سائڈ میں آپ کو کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویجز پہ آپ کو ہینڈز آن ہونا چاہیے. اور اس میں موسٹلی پائتھن یوز ہوتی ہے, جاوا اسکرپٹ بھی کافی پاپولر ہے, نوٹ ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی کافی پاپولر ہیں. تو ان پہ بھی آپ کو ہینڈز آن کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج پہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آج کل کلاؤڈ کا دور ہے. آبویسلی AWS, GCP, Azure, اور اسی طرح آج کل ہمارے یہاں ایشیا میں جو علی بابا کلاؤڈ ہے اس کا بھی ہے, کافی زیادہ وہ ہے.
تو ان پہ بھی آپ کو جو بھی جس پہ بھی کام کرنے کا کلائنٹ کی طرف سے ریکوائرمنٹ آئے تو ان کے اوپر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی معلومات ہونی چاہیے. اس کے بغیر جو ہے آپ ڈیو آپس پہ نہیں جا سکتے. So how about the certifications? There are lots of certifications available in AWS, Azure, Google Cloud. تو DevOps میں مینز ایک یہ ہے کہ یہ بھی پورا ایک DevOps میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اگر کسی کو فرام اسکریچ اسٹارٹ کرنا ہو اینڈ چوز AWS, تو اس کو کون سے اسٹیپس ہوں گے بیسکس جو کہ کوئی بھی ریسورس اگر ٹرائی کرنا چاہے یا کوئی بھی بچہ کریئر میں ڈیو آپس جوائن کرنا چاہے تو بیسک سے کیسے اسٹارٹ کریں؟ ہاں, اس میں جیسے کہ یہاں پہ ایک سیشن بھی کروایا گیا تھا اور اس میں شیردل بھی آئے تھے اور انہوں نے کافی بہت اچھی معلومات بھی ہمیں پرووائڈ کی تھیں. اور انہی کی بات میں آگے فارورڈ کروں گا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر کوئی اس میں کلاؤڈ ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں جانا چاہتا ہے اور اس میں اگر وہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو موسٹ پاپولر ہے اوبویسلی AWS ہے. تو اگر آپ ڈیولپر ہیں تو پھر تو, اور سینئر لیول پہ ہیں تو پھر سولوشن آرکیٹیکٹ کا ایسوسیٹ اگر کر لیں تو وہ بہتر ہے. اور اگر مینجمنٹ لیول پہ ہیں اور آپ کو صرف پروجیکٹس مینیج کر کے چلانے ہیں تو اس میں پھر آپ کے لیے وہ کافی ہے. انٹروڈکٹری جو ان کا کلاؤڈ پریکٹیشنر کا جو وہ سرٹیفکیٹ آتا ہے وہ بھی کافی رہے گا. باقی اگر اس کے علاوہ پھر پوری دنیا ہے اس کی, تو اس سے لیکن بگنر میں یہ ہے کہ ایسوسیٹ لیول کا جو ان کا سولوشن آرکیٹیکٹ کا کورس ہے وہ بہتر رہے گا, کیونکہ اس میں ڈیولپر کا بھی آتا ہے ڈیولپر میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ چیزیں تو انسان جب پروجیکٹ آتا ہے تو اس کی چیزیں تو وہ ڈاکیومنٹیشن وغیرہ دیکھ کے بھی انسان سیکھ لیتا ہے. لیکن جو سولوشن آرکیٹیکٹ لیول کا یہ ہے کہ کون سا ریسورس کہاں پہ فٹ رہے گا, کون سی چیز چلانی ہے, ڈپلائمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے پھر سولوشن آرکیٹیکٹ بہتر ہے. اچھا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بہت سارے یونیورسٹیز کے گریجویٹ جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. آئدر میرے بہت سارے دوست ہیں اس میں زیادہ تر لوگ 2 سال 3 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار اچھا میں یہ کریئر میں جا سکتا ہوں, میں یہ کریئر میں. اب بہت سارے مینس ہم لوگ فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر میں تھے, سب ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کر رہے تھے. بھائی ڈیولپمنٹ سیکھو, اچھا C# سیکھنی ہے, پہلے C سے پھر C#, پھر ویب ڈیولپمنٹ میں ASP.NET, بہت ساری چیزیں. پھر سر ضیاء کے پاس منسٹیک جو جاوا اسکرپٹ جو آپ نے کورسز کیا ہے. اب HTML CSS جاوا اسکرپٹ کے بعد بہت جب ریئیکٹ یا اینگولر اسٹارٹ ہوتی ہے بہت سارے بچے نہیں کر پاتے ہیں, اور جب ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے تو ان کو زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پروگرامنگ کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیلڈ ہے. اب جسٹ لائک می کہ میں نے اسٹارٹ کری پینیکلاؤڈ میں, پینیکلاؤڈ سے پہلے بھی HTML CSS جاوا اسکرپٹ مینس پڑھی, 2 کورسز بھی کرے. لیکن مجھے وہ طاہر بھائی کی بات یاد ہے, یا تو آپ اچھے پروگرامر بنو, کاپی پیسٹ پروگرامر نہیں چاہیے, اچھے پروگرامر بنو, یا تو نہیں بنو, وہ فیلڈ چھوڑ دو. دین آئی شفٹ ٹو ڈیٹا سائنس, وہاں پر کورس کرا تو ڈیٹا سائنس میں بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد جب دیکھا کہ یار میری جو فیلڈ ہے وہ کمیونیکیشن مینجمنٹ سائڈ اور سافٹ ویئر کی لیمن ٹرم ساری چیزیں پتہ ہیں, کیا فرنٹ اینڈ ہے کیا بیک اینڈ ہے, تو میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا پھر کہ یار مجھے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ یا بزنس انالسٹ کی سائڈ جانا ہے. اور سیلس بھی میں کرتا تھا تو سیلس کی سائڈ, تو میں نے پہلے سے مجھے ارادہ تھا کہ یار میں اسی سائڈ میں فٹ ہو جاؤں. تو حالانکہ اٹس لیٹ فار می, لیکن گریجویشن جیسے ہی ہو رہی تھی تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یار یہی کرنا ہے. تو میرے دوست ہیں ان کو 2 سال 3 سال کے بعد اندازہ ہوا کہ یار ہم اس میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کسٹمر سپورٹ کی جاب کر رہے ہیں, کسٹمر سپورٹ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ فیلڈ میں بھی جاب کر رہے ہیں. یعنی دیر از اے بگ چنک جو کہ گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اس کے لیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ کیسے ریڈی کریں. اس میں آج کل جیسے AI کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے سنس ChatGPT ہیز بین انٹروڈیوسڈ, تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ کمیونیکیشنز کے لیے جو آپس میں جو مطلب لوگ اس کے لیے بھی
جاتے ہیں تو اس میں اب چونکہ ان چیز اے آئی چیٹ باٹس وغیرہ انٹروڈیوس ہو گئے ہیں تو وہ ان چیزوں کو جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ کر رہے ہیں. اسی طرح لیگل فیلڈ ہو گئی, فائنینشیل فیلڈ ہو گئی, اس میں بھی بہت ساری جابس جو ہیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. تو اس کی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ جو ایسے ٹرینڈس ہیں جو ابھی اس پہ ہیں, رائز پہ ہیں, تو ان کو ابھی سے گریب کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور انہی کی طرف فوکس ہم کر لیں تو اچھا ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ پھر پہلے سے ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے, پھر ریلیونس جو ہے بالکل بھی باقی نہیں رہے گی. اچھا, میں نے ایک اور چیز یہ دیکھی ہے کہ ہم اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ, ٹیسٹنگ, ڈیو آپس یہ 3 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, 3 سے 4 سال سے. اب جب سے 2023 میں ہم نے ڈیزائنر ایڈ کیا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ یار ڈیزائنر یو آئی یو ایکس جب ایڈ ہوا اس میں تو فری نہیں رہتا تھا. مینز روف فری نہیں رہتا تھا. مینز اتنا کام تھا کلائنٹ کی طرف سے کہ پروڈکٹ لیول پر کہ ہمیں اس نش کا پتہ چلا کہ یار یہ کتنی بڑی نش ہے یو آئی یو ایکس کی ڈیولپمنٹ میں ہی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی سوشل میڈیا اینڈ وہ تو ہماری چیزیں چلتی بھی آ رہی تھیں, لیکن یہ ہے کہ یو آئی یو ایکس کے جب ایڈ کرنے کے بعد ہماری پوری ایک ایس ڈی ایل سی سائیکل کمپلیٹ ہوئی ہے. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پروگرامنگ کے علاوہ وہ زیادہ تر یہ لوگ زیادہ یہی سمجھتے ہیں یا پروگرامنگ میں زیادہ پیسہ ہے, پروگرامنگ میں پیسہ ہے لیکن دوسری فیلڈ میں بھی بہت زیادہ پیسہ ہے اور اس لیول پہ پیسہ ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہے. لیکن گریب کرنا آنا چاہیے کہ جس نے انڈسٹری کو سمجھ لیا تو وہ اس چیز میں پرفیکٹ ہے. ہمارے پاس ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, ایس ای او بھی ہے, ایز اے کانٹینٹ رائٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا ڈومین ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اے آئی پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ابھی 2023 میں جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا ہے تو اے آئی نے بڑا بوم کیا ہے. مجھے یاد ہے 2014-15 میں جب اے آئی کے بلاگز آتے تھے تو اور وہ جب بلاگز میں لکھا جاتا تھا کہ یار یہ بھی جاب ختم ہو جائے گی, یہ بھی جاب ختم ہے, تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. اینڈ ناؤ اٹس ریئلٹی کہ آفٹر 10 ایئرز اٹس ناؤ بیکمنگ ریئلٹی. لیکن ایک ٹیک سے ریلیٹڈ ہے کہ جتنی نیو ٹیکنالوجی جو آتی ہے اتنی نیو جابس کریٹ بھی ہوتی ہیں. تو مجھے اے آئی کے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ گیکس آف کراچی میں رہتے ہوئے آپ نے کون کون سے اے آئی پروجیکٹس پہ کام کیا ہے اور کیا چیلنجز آئے؟ ہاں, اے آئی سے ریلیٹڈ جو ہے مجھے ایک ٹیل اے آئی پروجیکٹ تھا جس میں ٹیلی گرام کے اوپر جو ہے وہ چیٹ باٹ بنانا تھا. بیسکلی وہ چیٹ باٹ چیٹ جی پی ٹی کی اے پی آئیز اور ٹیلی گرام کی اے پی آئیز انٹیگریٹ کرنی تھی. اس پہ میں نے کام کیا تھا اور وہ کافی اچھا رہا. اس میں بہت زیادہ حد تک تو پرومپٹ انجینئرنگ نہیں تھی, لیکن مطلب بیسک لیول کا ہی کام تھا, اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا. لیکن اس کے علاوہ پھر ہماری ٹیم میں باقی ڈیولپرز نے کافی اچھا ایڈوانس لیول کا کام بھی کیا ہوا ہے. میرا پرسنلی اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں رہا. ٹیل اے آئی ایک پروجیکٹ ہے جس پہ میں نے پرسنلی کام کیا. اس میں ڈیو آپس کا کتنا بڑا رول ہے؟ اچھا, ڈیو آپس اصل میں ہاں یہ بھی ہے کہ مجھے ڈیو آپس کی طرف میرا جو فوکس شفٹ ہوا اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹاسک جو مجھے ملے ہیں تو اس کی وجہ سے میرا پھر اے آئی کی طرف زیادہ وہ نہیں رہا. سو ہاؤ اے آئی از انوالونگ ان ڈیو آپس؟ ہاں, ڈیو آپس میں اے آئی کی انوالومنٹ سے یہ ہے کہ اب آپ مثال کے طور پر ڈیو آپس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو اسکرپٹس وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ جو آٹومیشن کا کام ہے وہ آپ تھرو اے آئی بھی کر سکتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ سے آپ نے جو ہے وہ بیسک اسکرپٹس لکھوا دیے اور اس میں جو آپ کو ایڈوانس لیول کا کام ہے وہ آپ نے خود کر لیا. تو اس سے کافی حد تک ہیلپ مل رہی ہے. اچھا, مجھے یاد ہے آپ نے سب ٹیکنالوجیز پہ کام کیا ہے الحمد للہ, فرام موبائل ایپ ٹو ریسرچ اسکٹل برٹ آف لائن ورک ٹو ویب ایپ, پھر بلاک چین, دین فن ٹیک, دین اے آئی, اور اس کے بعد اب ڈیو آپس. تو اتنی ساری چیزیں اور کبھی بھی ہمیشہ پرفیکشن کے ساتھ ہی کیا ہے. تو بہت سارے ڈیوز ہوتے ہیں, بہت سارے ڈیولپرز ہوتے ہیں, ٹیم ممبرز ہوتے ہیں, اور کسی بھی کام میں جو بھی آپ کام کر رہے ہو تو آپ کی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ ہمیشہ پرفیکشنسٹ کی طرف جاتے ہیں. اگر میں کچھ کام کر رہا ہوں
تو میں وہ بولتا ہوں کہ بھائی ابھی کام کر لیا ٹھیک ہے, بعد میں اس کو سیدھا کر دیں گے. تو یہ عادت کیسے بنی آپ کی کہ مینس جو کام ہو بہت اچھا اور پرفیکشنسٹ کے ساتھ ہو, اور یہ ویسے اچھی عادت ہے اور یہ اڈاپٹ سب کو کرنی چاہیے, یہ کس طریقے سے عادت بنی ہے آپ کی, یہ مجھے بارے میں بتا. ہاں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب اگر میں کوئی کام کر لیتا ہوں تو وہ اگر سیٹسفیکٹری لیول کا نہیں ہوتا تو پھر مجھے خود بھی جو ہے الجھن سی ہوتی ہے. یہ مسئلہ بھی ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے پھر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ وہ کام جو ہے بہتر طریقے سے ہو جائے تو اچھا ہے. صحیح ہے. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم, کتنی بڑی ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے 2023-22 میں آپ نے, کیونکہ ایز اے سینئر ڈیولپر ایک کوئی مڈ ڈیولپر بھی آتا ہے یا مڈ ریسورس بھی آتی ہے, آپ کو گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے, اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے, پھر کلائنٹ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. تو ہاؤ یو ہینڈل دیز چیلنجز in terms of your journey. ہاں, اس میں یہ ہے کہ کریڈٹ بک میں تو ہماری کافی بڑی ٹیم تھی. ہمارے اپنے ریسورسز بھی تھے, کریڈٹ بک کے اپنے ریسورسز بھی تھے, تو ان کی آپس میں کوآرڈینیشن بھی کرنی ہوتی تھی. اور اس میں پھر میں اور ہمارے ساتھ قاسم اور عمر جی, ہم سارے سینئر ریسورسز تھے, اور پھر ہمارے انڈر جو جونیئر ریسورسز آتے تھے ان کو مینیج کرنا, اور پھر جو ہے وہاں سے دوسری ٹیم جو ان کی اپنی ان ہاؤس تھی ان سے کمیونیکیٹ کرنا. تو اس سے جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے ان کے پروسیسز وغیرہ جو ہیں وہ کافی سیکھنے کو ملے مجھے. اور اس میں اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اس میں پھر کافی سارے جو ٹولس جو یوز ہوتے ہیں ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے, جیسے جیرا ہو گیا یا اسی طرح اور بہت سارے جو ٹولز ہیں جو یوز ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں اسکرم ہے یا اور اسی طرح جو ہے کینبن ہے, ان ساری پروسیسز کا بھی ہمیں کافی ساری جو ہے وہ مطلب پریکٹیکلی بہت اچھا وہ ہمیں وہ ایکسپیرئنس حاصل ہو گیا تھا. صحیح. مجھے یاد ہے کہ بیک ان 2022 وی گرو from 10 to 20 people, 20 to 30, and now alhamdulillah more than 50 and 50 members. یہ ایک انکریڈیبل جرنی رہی آپ کے ساتھ کہ جس طریقے سے ابھی چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ چلیں گے. جو ابھی نیو ریسورسز آ رہی ہیں جو آئی ٹی میں آنا چاہ رہے ہیں یا گریجویٹ آلریڈی ہو گئے ہیں اور جو جاب کے لیے ہنٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے چیزوں کے لحاظ سے؟ ہاں, ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہیں اپنی پڑھائی کے دوران ہی جو ابھی مطلب اسٹڈیز کر رہے ہیں, تو پڑھائی کے دوران ہی جو ہے وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو اس سے آپ کو اس بات کا نقصان ہو سکتا ہے کہ پھر آپ جب ایک دم سے جب پروفیشنل اس میں آئیں گے, مارکیٹ میں جب آئیں گے, تو پھر آپ کی وہ جو انٹرویو لینے والے ہوں گے وہ آپ کو جو ہے آپ کے ایکسپیرینس پہ وہ کریں گے. اگرچہ آپ کا زیرو ایکسپیرینس ہے پھر بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کے ایکسپیرینس پہ وہ آپ کو جج کریں گے. تو اس وجہ سے پڑھائی کے دوران ہی کچھ نہ کچھ پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کو گین کر لینا چاہیے. اچھا غلام بھائی, 9th اسٹینڈرڈ پہ جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ لیتا ہے یا تو بایولوجی لیتا ہے. فرسٹ ایئر انٹر میں جب آتا ہے تو وہ مینس زیادہ تر انجینئرنگ ہوتا ہے یا بایولوجی میڈیکل. بہت کم ریشو ہے 5 to 10% میں. بیک ان جب میں انٹر میں تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یار کمپیوٹر سائنس, اچھا فرسٹ ایئر انٹر میں کمپیوٹر سائنس بھی ہے. آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف کیمسٹری, تو کیمسٹری جب میں نے دیکھی میں نے کہا یار یہ کیا آ گیا, یہ کیا کیمیکلس چیز ہے, مینس کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. تو مجھے جب میرے دوست سے ملاقات ہوئی اس نے کہا یار میں تو فرسٹ ایئر اور انٹر کمپیوٹر سائنس میں کرا. میں نے کہا اچھا. تو بہت سارے لوگوں کو ٹیکنالوجی کا اندازہ ہی نہیں ہے چیزوں پہ کہ یا تو انجینئرنگ یا تو ڈاکٹر, اور اس کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نہیں ہو رہا تو یار اچھا آرٹس میں چلے جاتا ہے یا کامرس میں چلے جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بس پرچہ لینا ہے, ڈگری ہونی چاہیے. میرے حساب سے آپ اس چیز میں کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے, دا بیک گراؤنڈ دیٹ یو ہیو رائٹ ناؤ, اور جس بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہیں مدرسے کے بچے, ان کو کس طریقے سے ایڈوائس کریں گے؟ کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے مدرسے کے بچوں کا جو فوکس ہوتا ہے
اس جیسا فوکس میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. وہ اگر ایک چیز کام کر رہے ہیں نا تو وہ چیز کرتے ہی رہتا ہے, اور جب تک کمپلیشن کی طرف نہیں جائے وہ مینز ہار نہیں مانتے. آپ مدرسے کے بچوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں مدرسے کے بچوں کو تو یہی کہوں گا کہ وہ جو ان کی سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کی اچھی خاصی ہوتی ہیں. اس میں وہ کافی کچھ جو ہیں اس طرح کے کورسز کی طرف اگر توجہ دیں تو وہ بہت ہی ان کے مستقبل میں کام آ سکتی ہیں. کیونکہ مدارس میں ظاہر ہے آپ اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہیں اگر دین کی نشر و اشاعت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر طریقے پہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایک اگر دین کی نشر و اشاعت کے علاوہ بھی اگر آپ کو جو ہے پریکٹیکلی جو ہے اپنے مطلب جو اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں بھی آپ ایک اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دو بہت ہی اچھے مطلب آپ کے لیے بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس میں. لیکن یہ ہے کہ ان کو جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں وہ کافی عرصہ ہوتی ہیں, 2-2.5 مہینے ہوتی ہیں, تو اس میں وہ اچھا خاصا سیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں آج کل بہت سارے لوگ پروگرامس نکال رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا ٹیک میں آنے کے لیے. بہت سارے کورسز ہیں, جس کو کیو اے میں جانا ہے, کس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ڈومین میں جانا ہے یا ڈیولپمنٹ کے ڈومین میں جانا ہے. میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ ایک گائیڈنس اویلیبل نہیں ہوتی. ہم لوگ ایک ویڈیوز میں آپ کو بتا تو دیتے ہیں, اس کے بعد وہ کیری آن نہیں کر پاتے. کیری آن میں اب جیسے ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ پہ ایک موٹیویشن ہے, مینس لوگ سن رہے ہیں, لوگ سنیں گے یا چیزوں پہ, اس کے بعد وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. 1 دن 2 دن کے بعد مینس اس کو بس وہ چیز جو ہے وہ وہیں پر ہی پڑی ہے. تو یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر مدرسے کا جو بچہ ہے وہ ایک بہت بڑا چنک ہے ہمارے کنٹری کا, بالکل. اگر ہم اس کو ان بچوں کو ٹیک میں لے کر آ جائیں جو کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بننے جا رہی ہے, تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے ملک کے لیے بھی اور مینز ان بچوں کے لیے بھی جو کہ آگے ہمارے لیے سرمایہ ہی ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے یوتھ کی, لیکن کچھ اس میں سے ایک بڑا چنک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ کرنا ہے کیا ہے. ایک تو دنیا میں آئے ہیں تو ہم ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں ایز اے نیشن ترقی کرنا ہے تو ہمیں اکنامی وائز بھی ہمیں ترقی کرنی ہوگی, جبھی لوگ ہمیں سنیں گے بھی. اب جب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو لوگ سنیں گے بھی نہیں, ظاہر سی بات ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اسٹوڈنٹ لیول پر, کمنگ بیک ٹو دا اسٹوڈنٹ ایریا, کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ نے کیو اے میں بھی کام کیا ہے, آپ نے پروجیکٹ مینیجرس کے ساتھ بھی کام کرا ہے, ریکوائرمنٹ گیدرنگ ڈیزائن میں بھی کام کرا ہے, جو کہ ایک فلیورز آپ نے لیے ہیں. اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ ایز اے ڈیولپر جو کہ کیسا ایکسپیرینس تھا ڈیزائنر کے ساتھ, جو کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپس میں کیو اے اور ڈیو کی تو لڑائیاں ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ یار بگ نکلتا ہے تو یار اچھا یہی بگ کیسا ہے, اس کی پریورٹی کیا ہے. اس کا ایکسپیرینس مجھے بتائیں کہ اب تک 5 سالوں میں کیسا رہا ہے. ہاں, ڈیزائنر کے حوالے سے میرا جو ہے وہ میں اپنے کریڈٹ بک کے زمانے کا ایک وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں یہ تھا کہ ہمیں اکثر جو ہے وہ, کیونکہ ان کی ٹیم بھی بڑی تھی, ڈیزائن ٹیم الگ تھی اور انجینئرنگ ٹیم الگ تھی, تو وہ انجینئرس کو جو ہے وہ مختلف ڈیزائنز وغیرہ دے دیتے تھے. اب وہ ان کی ہائر مینجمنٹ کی طرف سے ایک ڈیزائن اپروو ہوتا تھا اور وہ مختلف کیمپینز بھی چلاتے تھے, تو اس کے حوالے سے بھی ان کا ڈیزائن آ جاتا تھا, تو اس میں نیا ریویمپ ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے کافی میں نے وہ کہا کہ بھائی یہ ایک ڈیزائن ایک دن اور ہوتا ہے, اگلے دن جو ہے کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے پھر میں نے جب وہ بات ان کی میٹنگ میں ریز کی تو پھر انہوں نے ان کو میری کنسرنس کو جو ہے سنا بھی, اور پھر انہوں نے جو ہے اپنی کیو اے کی ٹیم تک, مطلب جو ڈیزائن ٹیم ہے ان تک پہنچایا بھی, اور اس سے جو ہے کافی ساری چیزیں پھر اسٹریم لائن بھی ہو گئیں. تو اس میں سب سے میجر چیز یہی آتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی کام کریں اس میں ساتھ اپنی کمیونیکیشن اچھی رکھیں, تو پھر آپ کو کم سے کم مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. ٹیم لیڈ کے طور پر ابھی آپ چیزیں چلا رہے ہیں, ایز اے ٹیم لیڈر میں آپ کے پاس بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ اگر کوئی آپ ریسورس دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں, اور
یہ آگے امپروو اس چیز پہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، تو کس طریقے سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے یا مینٹرشپ کریں گے؟ ہاں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کس چیز میں ہے. اگر ان کی انٹرسٹ جو ہے فرنٹ اینڈ سائڈ پہ ہے تو ان کو میں اسی سائڈ پہ جو ہے زیادہ انکریج کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی کو بیک اینڈ کی طرف انٹرسٹ ہے تو پھر میں ان کو اسی طرف لیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، اسی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ اس میں اپنے اسکلس کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اور بعض لوگوں کو جو ہے اور ان کے علاوہ ہٹ کر کیو اے کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ڈیولپمنٹ میں آپ کا وقت گزارنا جو ہے پھر زیادہ بہتر نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کیو اے میں زیادہ بہتر رہ سکتے ہیں. تو پھر ان کو میں کیو اے کی طرف گائیڈ کر دوں گا. یہ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو ان کی ڈیولپر کی سننا، اپنے جونیئرس کی سننا کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اس اسپیسیفک چیز میں اس کو جو ہے گائیڈ کرنا. یہ ہے. ڈیولپمنٹ ہمارے پاس ابھی ایک پوری ٹیم موجود ہے، ڈیزائن فرام ریکوائرمنٹ گیدرنگ ٹو ڈیو آپس ڈپلائمنٹ. اس میں ڈیولپمنٹ بھی آ رہی ہے، اس میں ٹیسٹنگ بھی آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی 2 پروڈکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں کلائنٹ کے لیے، تو ایک زبردست جرنی رہی ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا بھی ہے پوری ٹیم کو، اور ایز اے گیکس آف کلاچی کو بھی، کہ ہم لوگ ایک پروڈکٹ لیول کس طریقے سے چیزیں بن سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے سروسز کمپنی اور پروڈکٹ میں، پروجیکٹ اینڈ پروڈکٹ میں فرق کتنا ہے؟ ہاں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ پروجیکٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے حساب سے آپ کو چلنا دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. اور پروڈکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے کسٹمر کو کیا دینا چاہ رہے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو خود ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. تو ایز اے پروڈکٹ آپ کی لرننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ایز اے سروسز جب آپ پرووائڈر ہو تو آپ کی لرننگ دوسرے طریقے پہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے دونوں صورتوں میں الگ الگ ہوتا ہے. اس میں پھر سروسز میں بھی آپ کو اچھا خاصا سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ آپ کو کلائنٹ کی طرف سے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ ان کے حساب سے سیکھنا ہوتا ہے. اور پروڈکٹ میں جو ہے آپ خود سے اپنی طرف سے ایکسپیریمنٹیشن اور بہت ساری چیزیں بھی کر سکتے ہو، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کا جو لرننگ کا لیول ہے وہ کسی الگ طرح کا ہوتا ہے. میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جب آفس آنے سے پہلے مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے تھے، اور یہ ہیبٹ آپ کی شروع سے بنی ہوئی تھی. مدرسے کے بچوں کو پڑھانے کے بعد پھر آپ آفس آتے تھے، آفس کا کام، پھر فیملی کے بعد پھر ایک روٹین چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ماشاء اللہ اس کو کیری آن ہی کیا ہے الحمد للہ. یہ کس طریقے سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پریشر بھی آتا ہے کام کا، اور کبھی کبھار 12-1 بجے تک بھی جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار، روزانہ نہیں. کیسے مینیج کر رہا ہے، کس طریقے سے؟ بس اس میں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. بس یہ ہے کہ کیونکہ دین کی طرف رجحان تھا تو اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ سوچا کہ ظاہر ہے اب جو دین کی تعلیم اپنی حاصل کی ہے، جو ایک وقت گزارا ہے مدرسے میں 10-11 سال، تو وہ جو ہے اس کو ظاہر ہے اس کو اب جو خود حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر جو میں نے مدرسے سے اپنا تعلق جو قائم کیا ہوا تھا اس کو ابھی تک جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے الحمدللہ. آپ نے، مجھے یاد ہے جب طاہر بھائی پڑھاتے تھے، there was 2 to 3 persons that were one of the bright students in Maiman Federation. You are one of those, ماشاءاللہ. اب طاہر بھائی کی ایک عادت تھی کہ جو بھی برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ ٹاسک یا کچھ نہ کچھ چیزیں جو اس کی گرومنگ کے لیے ہیں وہ بتاتے رہتے تھے. اب جسٹ لائک کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور طاہر بھائی جیسے بیٹھ کر چیزیں، اگر کوئی چیز غلط کر رہا ہے، اور یہی پریکٹس پہ سینئرز نے بھی رکھی اور پھر وہ اب چلتی بھی آ رہی ہے ماشاء اللہ. تو ایک مینٹرشپ ہونا بھی ایک بہت، اور آپ کو ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اچھا مینٹور ملنا، اچھی ایڈوائس دینا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. اچھا، ٹریننگ کے حوالے سے جو کہ آپ نے جس طریقے سے جہاں سے پڑھا ہے،
اب لوگوں کا کیا رجحان ہے کہ اب جیسے میں پہلے دیکھتا تھا کہ 5 ایئرس 4 ایئرس پہلے جو ریسورسز یا جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ اب یہ ہے کہ وہ ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے. پہلے لوگوں کو جیسے جستجو تھی سیکھنے کی، یار سیکھنا ہے. اب ٹیک بہت زیادہ ایمرج ہو گیا ہے، ساری چیزیں، ہر چیز اویلیبل ہے یوٹیوب پر، کورسز بھی اویلیبل ہیں، بہت سارے یوٹیوبرس کورسز بھی فری دے رہے ہیں، اور جو کہ اچھی بات ہے، کمیونٹی پہ سرو کر رہا ہے. لیکن آپ کی کیا ایڈوائز ہے کہ کلاس کا ماحول ایک علیحدہ چاہیے، یا کلاس میں رہ کے پڑھنا چاہیے، یا تو آن لائن؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کلاس میں ظاہر ہے آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایکسٹرنل ریسورسز پہ جو ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہی بہتر رہتا ہے. کہ یعنی آپ کو مطلب، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل کلاس کی جو لرننگ ہے اس کو ترک نہیں کریں، اس کو کمپلیمنٹ کریں، اس کو ایکسٹینڈ کریں، تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. تو یعنی سم آف دس اینڈ سم آف دیٹ، اس طریقے سے ملا کے ایک جو ہے ایک اچھا کمبینیشن بنتا ہے. اور یہی بات ہے کہ اچھا میری ایڈوائس، میں جو چیز پسند کرتا ہوں میں یہ کیا ہے کہ یار کلاس میں بھی ماحول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کورس کروا رہا ہے وہاں پر بھی جاؤں، اور ہائبریڈ رول ہو کہ کبھی کبھار آن لائن ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ مینس اب جیسے دور بدلتا جا رہا ہے، چیزیں دا تھنگز ہیڈ بین چینج ناؤ. بہت ساری کمپنیز جو کہ آن سائٹ آفس میں کام پریفرنس کر رہی تھی وہ ٹوٹلی ریموٹ ہو گئی ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی آن سائٹ کو ہی پریفر کر رہے ہیں ریدر دین کہ بھائی ہم ریموٹ جائیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ تو کووڈ سے آپ یہ پریکٹس فالو کر رہے ہیں ہائبریڈ رول پر، اور الحمد للہ اٹ وینٹ آؤٹ ریئلی گڈ فار یو. کس طریقے سے ہائبریڈ رول پر آپ مینیج کر رہے ہیں؟ ایسی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک فوکس، ایک انسان کا اگر فوکس نہیں ہو تو پھر وہ کام بھی نہیں ہوتا. کمیونیکیشن سب ایک یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. کس طریقے سے کووڈ سے پہلے آپ یہ چیز لے کر چل رہے ہیں ساتھ؟ ہاں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا گھر پہ سپورٹ ہونی چاہیے. گھر پہ اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ ریموٹلی جو ہے آپ صحیح سے کام نہیں کر سکتے. گھر والوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی اچھی ہونی چاہیے. اس کے بغیر جو ہے آپ کام نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے ایک کمپنی کے آنر تھے، آئی ٹی کمپنی چلا رہے ہیں، بولتے ہیں میں نے نا ہائبریڈ رول کر دیا ہے، آفس کے ساتھ گھر پہ بھی. جب بھی جو بندہ گھر پہ کام کر رہا ہے گھر پہ کام کرے، آفس آنا آفس آنا ہے. اب یہ 15-20 ڈیز کے بعد مجھے میسج آتا ہے کہ یار میں نے ٹوٹلی آن سائٹ کر دیا ہے، ہائبریڈ رول نہیں ورک ہو رہا میرے سے. مطلب یہ کمپلینس آتی ہیں کبھی کبھار کہ لائٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. تو لائٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، تو آفس آئے بندہ، آفس میں تو ساری چیزوں کی سہولیات موجود ہیں. مطلب ایسے ایکسکیوز ملے، تو اس لیے کہ پھر میں نے اس کو آن سائٹ پر ہی رکھا، زیادہ بہتر. اچھا، جب ہم ٹیم بلڈ کر رہے تھے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ جو ایکسپیرئنس پیپل ہیں، ایکسپیرئنس پیپلز نو ہاؤ ٹو ورک، ہاؤ ٹو مینیج اٹ، اور ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جونیئر لیول پر ہے نا ابھی، جو ابھی نیولی فریش گریجویٹ ہوئے ہیں، ان کو آفس کم سے کم 1 سے 2 سال آنے کی ضرورت ہے، جسٹ بیکاز کہ وہ ٹیم کے ساتھ جلن ہو، ان کو چیزوں کا پتہ چلے. ہمارا ایسا ایکو سسٹم نہیں ہے کہ فریش گریجویٹ فوراً ریموٹلی جوائن کر لے. یا تو وہ پہلے سے کام کرتا ہوا آ رہا ہوگا، یا تو اس کے لیے بعد میں چیلنجز اس نے دیکھ لیے ہوں گے پہلے سے ہی، تو وہ اس لیے جیلن ہوا ہوا ہے. ابھی بہت سارے ہیں، بہت سارے مجھے ایسے ایکسکیوز بھی ملتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہوتی، ساری چیزیں. لیکن میرا یہ ایکسٹینس ہے کہ کم سے کم 1 سے 2 سال اس کو آن سائڈ آنا ہے، تاکہ اس کو پورے آفس کا ایکو سسٹم سمجھے، یا جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام تو سمجھے نا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کووڈ میں یونیورسٹی ریموٹ تھی. جو بیچ یونیورسٹی کا آیا ہے کووڈ کے بعد، اٹ از
وہ بالکل ہی ان کی اسکلس ہی ختم ہو گئی ہیں. ہاں اب جو بیچ آ رہا ہے وہ کووڈ کے بعد جب آن سائٹ بیچ آئے, وہ گریجویٹ جو ہو رہے ہیں بچے وہ بہت بہتر ہیں جو ریئر بیچ دین جو پر جو کووڈ لوگ میں ہیں. ریموٹ پڑھ رہے تھے. تو یہ ایک امپیکٹ ہے, اور اس چیز کو ہمیں بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایز اے چیزوں کی سسٹمز موجود نہیں ہیں. سسٹمز موجود اگر اس طریقے سے ہیں تو اس کو یوٹیلائز نہیں کیا ہوا لوگوں نے. بالکل. ہم لوگوں کا ایک ویژن ہے کہ ہماری لائف تو امپروو ہو, جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی بھی لائف امپروو ہو. اٹس جسٹ لائک جو ہماری ٹیگ لائن بھی موجود ہے, امپروونگ لائف تھرو ٹیکنالوجی. ہاں اور الحمد للہ آپ کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, اینڈ اٹس بین کوائٹ انکریڈیبل جرنی. آپ کی لائف بھی بہت امپروو ہوئی ہے, اور جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی بھی, اینڈ اٹس الحمد لائک للہ. اے فیملی ٹو اس. بالکل. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جو ابھی یوتھ ہے, بہت ساری جو یوتھ ہے جو ٹیک میں آنا چاہتی ہے, اٹس لائک 5 to 6 گریڈ, میں نے یو ایس میں دیکھا ہے چیزیں, ان کو پہلے سے ہی پائتھن لوگ پڑھا دیتے ہیں, کانسیپٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے. بس یہ کیا ہے کہ ان کو چوز کرنا ہوتا ہے کریئر کہ یار 9 میٹرک سے 9th اسٹینڈرڈ یا 10th اسٹینڈرڈ میں انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ یار مجھے کرنا ہے کیا ہے, اکنامکس میں جانا ہے, فزکس میں جانا ہے, یا ٹیک میں جانا ہے. ہمارے یہاں ایسا رجحان نہیں ہے, اور ہم اس چیز میں کوشش کرتے ہی جا رہے ہیں کہ, اور آگے بھی کریں گے کہ لوگوں کو جتنا زیادہ ہو کہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو کہ ان کو زندگی میں کچھ کرنا کیا ہے. یعنی ہمارے ساتھ کوئی گائیڈ کرنے والا اتنے موجود نہیں تھے, دوست اچھے مل گئے تھے جس کی وجہ سے ایک پاتھ چل گیا. اب بہت سارے لوگ ہیں جن کو پاتھ نہیں ملتا, جسٹ لائک کہ آپ کے اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی وہ ایسا اتنا نہیں تھے, بس آپ کو شوق تھا, آپ نے کورس جوائن کر لیا, پیشن کے ساتھ آپ نے چیزیں لے کے چلے گئے. کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے جو کہ ینگ یوتھ ہے, جو کہ ابھی اسکولز میں ہیں, کالجز میں جو آئیں گے, یونیورسٹیز جو پڑھ رہے ہیں, جو کہ آپ سے سیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی جرنی اسٹارٹ کری فرام مدرسہ ٹو ٹیک, اینڈ اور جو لوگ جو ابھی کر رہے ہیں گریجویٹ لیول پر, گریجویشن کے بعد بھی وہی آپ کر رہے ہیں. کمیونیکیشن از دیئر, ایوری تھنگ از دیئر ایکسیپٹ یونیورسٹی ڈگری, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ ساری چیزیں تو آپ کر ہی رہے ہیں. کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ پیشنیٹ کس طریقے سے ہوں لوگ؟ ہاں, میں یہی یوتھ کو گائیڈ کروں گا, یا ایڈوائز کروں گا, گائیڈ تو نہیں, ایڈوائز ہی کر سکتے ہیں. ایڈوائز ہی کر سکتا ہے. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کو جس چیز کا بھی پیشن ہے, جس چیز کا بھی شوق ہے, تو یو کین لرن بائی ڈوئنگ. آپ کبھی بھی بیک سیٹ پہ رہ کر کبھی بھی نہیں آپ اپنی گروتھ کر سکتے. تو ہمیشہ جو ہے آپ کو جو بھی جس چیز میں بھی, جس فیلڈ میں بھی جانے کا ہے, تو آپ اس میں کود پڑیں اور اس کو پورے شوق سے کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ بس اس میں ہی آسرے میں ہی رہ جائیں. تو آسرا نہیں کرنا, بس اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے پریکٹیکلی اس پہ ہینڈز آن کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پھر لائف جو ہے پھر دوسرا موقع نہیں دے گی. 5 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا گیکس آف کراچی میں. آگے کیا چیزیں سوچی ہیں لائف میں کہ گیکس آف کراچی میں رہتے ہوئے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ 5 سال ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. زندگی کے 5 سال اگر آپ کسی کمپنی کو دے دیں تو وہ کمپنی وہ پھر ایز اے فیملی ٹریٹ ہوتی ہے, پھر اور کچھ نہیں ہوتا. کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے ٹیک کمپنیز کو یا گیکس آف کراچی کو, کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں آگے؟ ہاں, میرا تو یہی چاہوں گا کہ ابھی جیسے ہم یہاں پر نیشنل لیول پہ بھی مزید گرو کریں اور انٹرنیشنلی بھی مزید گرو کریں, اور میری یہی کوشش ہوگی کہ اس میں جتنا اپنی کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں کروں. اور اس کے علاوہ باقی بھی ٹیک میں جو بھی ٹیک انڈسٹری میں جتنی بھی اور اسٹارٹ اپس ہیں یا دوسری بھی کمپنیز ہیں, ان کا بھی میجرلی فوکس تو یہی ہوگا کہ گروتھ, اور لیکن گروتھ ایسی ہو کہ سب کو ساتھ لے کر ہو, جیسے کہ گیکس آف کراچی میں ہو رہی ہے الحمد للہ. تو اس سے جو ہے آپ کی گروتھ ایکسپونینشیل ہوگی. ورنہ جو ہے آپ کی
ڈبل گروتھ ہوگی یا اس طرح ہوگی, لیکن ایکسپونینشیل گروتھ کے لیے آپ یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر اگر کرنا کو چلیں گے تو پھر آپ کی گروتھ ہوگی. میرے خیال سے ایک دم سے گروتھ بھی خطرناک ہے. اگر اسٹیبلٹی کے ساتھ گرو ہو تو وہ ایک بہتر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ناؤ وی آر گوئنگ ان اے بیٹر ڈائریکشن. کیونکہ بہت ساری کمپنیز کووڈ میں ایک دم گرو ہوئی اور پھر بالکل ہی ڈاؤن فال ہو گیا. تو اسٹیبلٹی کے ساتھ گرو ہو تو سب سے بڑا ایک یہ اچھا سائن ہے, ریدر دین کہ بہت اوپر ہی چلے گا اور پھر ایک ہی دم بالکل نیچے آ گئے. سو تھینک یو سو مچ غلام بھائی, اٹ واز ریئلی نائس ٹو ٹاک. اور ماشاء اللہ زبردست. غلام بھائی از ون آف دا فیو ریسورسز جو کہ ہر چیز میں ہر ٹائم پر اچھے برے ٹائم پہ گیکس آف کراچی کے ساتھ رہیں. اور ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے. آگے بھی بہت سارے ٹاپکس آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے ان ٹرمز آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, اور بہت ساری چیزوں کو ایک ایک ٹاپک کو ہر پوڈ کاسٹ میں کور کریں گے. اور ان شاء اللہ دیر ول بی مور ایپیسوڈس کمنگ اٹ. اسٹے ٹیونڈ ان گیکس آف کراچی اینڈ سبسکرائبڈ اٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.